السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر آف فارسٹ اجمل رحیم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ فائن. آپ بالکل ٹھیک. تھینک یو فار کالنگ. سر نے ماشاء اللہ سے 38 سال جو ہے اس ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا ہے اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا شہر لاہور جو کہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے, مہمان نوازی میں بھی اپنی مثال آپ ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ٹائم سے اسموک کی وجہ سے یہاں پہ لاہوریوں کا, شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا. تو اسی حوالے سے ہم سر سے بات کریں گے آج. سر آپ نے ماشاء اللہ سے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسموک اصل میں ہے کیا, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ فائدہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا ہے, اور بلکہ یہ تو سال میں 5-6 دفعہ ہوتا رہنا چاہیے. یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. لفظ سماگ ہے, اور سماگ کا جو لفظی مطلب یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے, ایک فوگ, ایک اسموک. دھواں اور فوگ جسے کہتے ہیں, ان سے مل کے یہ اسماگ کا لفظ بنتا ہے. اور اس کی دو قسمیں, ایک پرائمری اسماگ, ایک سیکنڈری اسماگ. پرائمری اسموگ جو ہوتی ہے نا وہ سارا سال چلتی ہے, وہ جو سارا سال ہم وائولیشن کرتے ہیں اور وہ ہوا میں کنٹینیوس امیٹ ہو رہی ہے اور اوپر جا رہی. اور جب اکتوبر کا مہینہ یا نومبر کا مہینہ آتا ہے تو وہ سیکنڈری اسموگ میں کنورٹ ہوتا ہے, کہ جتنی گیسیں اوپر گئی ہیں وہ آپس میں جا کے مکس ہو جاتی ہیں. اور مکس ہو کے وہ اتنی لیتھل قسم کی وہ ایسیڈک رین بنتے ہیں, سلفیورک ایسڈ, نائٹروجن, یہ جو جتنے بھی ٹیکنیکل لفظ ہوں گے وہ کہنا, وہ ایسیڈک رین بن کے نا اوپر ایک لیئر بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر آپ کا 3 مہینے جینا حرام کر دیتے ہیں. اور جو افیکٹس ڈالتے ہیں نا وہ یہ, اور یہ اتنی لیتھل ہے, اتنی ڈینجرس ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کو سیریس لیتے ہی نہیں. سر بالکل. اور سر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ابھی جب یہ اسموگ ہم لوگوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی یہ اسموگ ہے, پہلے تو جیسے اب آپ نے کہا نا اسموک اور فوگ مل کے اسموگ بنتا ہے, سر لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, اس کی پروننسیشن بھی نہیں لوگوں کو آتی تھی یہ چیز ہے کیا. اور سر وہی بات جیسے اکتوبر سپٹمبر کے لاسٹ سے ابھی سر یہ لاہور میں اسی, ابھی تو اکتوبر چل رہا ہے, سپٹمبر کے لاسٹ سے ہم جب کسی فلائی اوور سے کسی جگہ سے گزرتے سر ہمیں باقی دور دراز میں جتنی ہم ہائٹ پہ دیکھتے تھے تو وہ دھوئیں کے بادل بنے ہوتے تھے, کیونکہ ابھی تو نہ گرمی اسٹل تھی لیکن سردی بھی نہیں تھی, فاگ بھی نہیں تھی, لیکن ہمیں اسموک نظر آ رہی تھی. دیکھیں وہ اس کا جو اثر ہے وہ صرف ہیومن بینگ پہ نہیں ہے. سر میں نے یہ بلکہ پوچھنا بھی تھا آپ سے کہ یہ کیا صرف انسانی جو صحت ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے یا جانوروں کے لیے, سبزیوں کے لیے؟ فائدہ یہ آپ سب سے زیادہ ہیومن بینگ, پھر اینیملس, برڈس, اس کے بعد پھر آپ کے ویجیٹیشن, خوراک جو ہاں جی سر اس پہ, ٹریز پہ, اور تیسرا آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, جو پورا آپ کی ویزیبلٹی ہے, ان 4 چیزوں کو بری طرح افیکٹ کرتا ہے. اور پھر ہیومن بینگ میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ بزرگ لوگ, ہاں سر, اور وہ لوگ جو صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں. نہیں تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم سردیوں میں اسموگ میں ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. تیسرے بچے, سر بالکل بچے اور بزرگ سب سے پہلے. چوتھے وہ لوگ جو استھما کے مریض ہیں یا چیسٹ کے انفیکشن, یہ تو بیچارے یہ 3 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ان پہ نہ کسی وقت بھی کوئی نہ کچھ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر. اسی طرح سیم چیزیں مچھلیوں پہ, آپ کو جتنی مچھلی آ رہی ہوتی ہیں وہ اگر کسی تالاب پہ چل جائیں دریا کے کنارے تو آپ کو مردہ مچھلیاں نظر آئیں گی یا افیکٹڈ مچھلیاں نظر آئیں گی. صرف اسموک کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اسموک کے. اچھا, اسی طرح آپ کا جو دودھ پی رہی ہیں جانوروں کا وہ بھی افیکٹڈ ہوگا, وہ بھی تو انہیل کر رہا ہے نا جانور, وہ بھی وہ گند اندر لے کے جا رہا ہے نا. وہ خراب دودھ پیتے ہیں, وہ افیکٹڈ. آپ گوالے سے پوچھا پچھلے سال میں نے کہ یار دودھ کا ذائقہ کیوں, کہتا جی موسم ہی ایسا ہے گا, وہ جو بھینسیں جو لے رہی ہیں اس کی وجہ سے دودھ میں تو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے جیسے ملاوٹ آ گئی. سر یہ آپ نے تو بہت بڑا پوائنٹ ریز کیا ہے. تو ہیومن دیکھیں وہ بھی تو زندہ چیز ہے نا. پھر آپ کی سبزیاں ہیں, آپ کے درخت ہیں. سر سبزیاں کس طرح سے افیکٹ ہو جب 3 مہینے اوپر لیئر بن جاتی ہے, سورج کی روشنی نہیں پڑنی, فوٹو سنتھسس کا عمل ہوگا. فوٹو سنتھسس کے لیے تو دھوپ چاہیے, پروسیس چاہیے, تو وہ خوراک ہی نہیں بننی, تو وہ ڈیمیجڈ قسم کی سبزیاں, آپ نے نوٹ کیا پتے ڈیمیج ہو جائیں گے, سبزیوں پہ داغ بنے ہوں گے. اچھا تو سر اگر پھر وہ سبزیاں ہم گھر لے کے آتے ہیں اور ان کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں, سر پھر ہمارے اندر
وہ جراثیم تو کنٹینیوس آپ یو آر گیٹنگ فرام انہیلنگ. اور اس کے علاوہ آپ سبزیاں، دودھ، جو بھی چیز کھا رہے ہیں، ایون میٹ لے رہے ہیں آپ، وہ بھی افیکٹڈ ہے جانوروں کا. اس کا مطلب یہ مچھلی ہو کھا گیا رہے ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہے. ہم ایک تو گندی آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں، پھر اگر ہم دودھ پی رہے ہیں تو وہ بھی خراب پی رہے ہیں. اگر ہم سبزی کھا رہے ہیں، کیونکہ کھانے کے چلے دودھ سے کچھ لوگ، بڑے لوگ نہیں بھی پیتے ہیں، بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے، بزرگوں کے لیے، یا کچھ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے وہ ڈیلی یوز میں لیتے ہیں. لیکن سر سبزی تو کھانی ہے، اور وہ بات ہے سردیوں میں تو فش کا استعمال سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں. تو سر پھر کیا مطلب گرمی میں فش بنی ہوتی ہیں. ہم گرمی میں فش کھائیں؟ ہم پاکستان میں نا بہت ہی خوش نصیب کوئی 0.002% لوگ ہوں گے جن کو دودھ خالص ملتا ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے، اسماگ ہو نہ ہو، دودھ آپ کو گندا ہی ملنا ہے. ایسے ہی ہے سر. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو لہٰذا یہ افیکٹس ہمارا نا چاروں طرف سے، جیسے وہ لٹکا ہوتا ہے نا، وہ باکسنگ کا وہ سراہنا جس کے اوپر مکے مار رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ وہ ہیں، اور یہ لوگ ہمیں پنچ کرتے رہتے ہیں. اچھا سر، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ کیا آپ ایڈوائس کریں گے کہ بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اسپیشلی جو کہ دودھ ضروری ہوتا ہے، وہ اپنے تئیں تو سر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جنہوں نے ایک بہت اچھا گوالا رکھا ہوتا ہے جس سے وہ لوگ خالص دودھ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ لے رہے ہیں، تو سر کیا وہ اس ڈیوریشن میں 3-4 ماہ کے لیے ڈبے کے دودھ پہ شفٹ ہو جائیں؟ اب ڈبے کا دودھ بھی تو وہ افیکٹڈ ہے نا، اس میں وہ ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے کیمیکلز وغیرہ. وہ تو میں بالکل ہی جو چیز نیچرل ہے نیچرلی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت وہ کریں آپ، کوشش کریں کہ دودھ کسی آؤٹ آف سٹی لاہور سے آ جائے، جہاں پہ اب صرف یہ جو آپ کا جو پولوٹڈ شہر ہوتے ہیں نا وہی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نکل جائیں، جیسے آپ کلر کار کراس کرتے ہیں تو ایک دم آپ کو دھوپ ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دم آپ ادھر چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں چل جائیں، وہاں پہ آپ کو اسماگ نظر نہیں آئے گی. اس کے آگے میں وجوہات بتاتا ہوں کیا وجوہات سر. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجوہات دیکھیں، اصل چیز ہے کہ یہ جو چیزیں ہوا میں جا رہی ہیں جی، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کو کس نے جذب کرنا ہے، اس کو کس نے ایلیمینیٹ کرنا ہے؟ سر کس نے کرنا ہے؟ وہ پلانٹس نے کرنا ہے، وہ درختوں نے کرنا ہے. اور جب ویجیٹیشن، سر لاہور میں نہیں ہے اتنے درخت اتنے ہے ہی نہیں ہیں، درخت جتنے ہونے چاہیے، اور پھر جو لگائے بھی ہوئے ہیں وہ اتنے غلط طریقے سے. دس از نو سائنٹیفک مینجمنٹ ان ٹری پلانٹیشن. سر یہ جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں اس میں بھی نئی سوسائٹیوں میں تو لوگ کاٹ رہے ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے روتھلیسلی کاٹے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 نیئر واپڈا ٹاؤن. میں نے 92 میں پشاور سے بڑے مہنگے درخت منگوا کے ایز بینگ فارسٹر سٹروڈورا ٹری ہوتا ہے یوکلپٹس کا، جو ہارمفل نہیں ہوتا، جو اینٹی ڈینگی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نئی انتظامیہ آئی ہیں، انہوں نے 3000 درخت، جبکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کاٹ دیا. اب نو باڈی از دیر کہ سیکٹری اس کو پوچھیں، جو اس کے ہاؤسنگ سوسائٹی جو ان کے ہوتے کیا کون سے محکمہ ہے، کوئی پوچھے ان سے کوئی. پھر مین جو ڈپارٹمنٹ ہے نا فائزہ، وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. بالکل. آپ جا کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں، 12 بجے تک تو کوئی بندہ افسر نظر ہی نہیں آئے گا. سر وہ مجھے آپ دکھا رہے تھے، بالکل وہاں پہ تو لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ دے آر سلیپنگ. جنہوں سارا سال کام کرنا ہے، اب وہ ڈرامہ لگانے کے لیے یہ ٹی وی پہ بھی آ جائیں گے، اب یہ اخباروں میں بھی اشتہار دیں گے، لوگوں کے وہ بند کریں گے. اب کیا فائدہ بند کرنے کا جب کہ سارا سال کا گند اوپر چلا گیا ہوا ہے. بالکل. یہ تو سارا سال کرنے والا کام ہے. صرف آپ مسلح ڈال لیں، وہ جائے نماز ڈالیں، دعا مانگے یا اللہ تیز تیز بارش 2 دفعہ ہو جائے، سب نکل جائے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں سانپ گزر جانا لکیر نو کٹنا. ابھی تک کیا انہوں نے ایکشن لیا مجھے بتائیں. دے فیل ٹو پریپیئر اسماگ ایکٹ. دنیا میں 2-3 شہر ایسے تھے جو اس میں بری طرح پٹے ہوئے تھے. ایک انگلینڈ کی اور ایک لاس اینجلس ہے، اور ایک شنگھائی کے کون سا شہر تھا. ان لوگوں نے اسماگ ایکٹ بنایا، اسماگ ایکٹ بنا کے اس کو امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے. ہم سارا سال کبھی پوچھا؟ سر بالکل. اب جیسے کووڈ آیا تھا تو سر اس کے لیے کام کرنا پڑا نا. کام کریں گے تو وہ چیز، کووڈ کو شکریہ ادا کریں اس اسماگ نے کہ لوگوں کو وہ اسماگ اس سے زیادہ خطرناک تھی کہ لوگوں کو ریزسٹنٹ بنا دیا. تھوڑا سا پتہ چل گیا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ محکمہ سو رہا ہے. سر آپ نے وہ اینٹی ڈینگی جو درخت کا کہا، تو سر یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے.
देखें वो सिट्रस है अंदर, उसके पत्ते सिट्रस है। तो सर ये लोगों को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि ये दरख्त लगाए जाए? मैंने उनके जो हमारे वो जो सदर थे, मैंने उनको जाके दफ्तर में बड़ा लेक्चर दिया। मैंने कहा मैं आप पे ना केस कर दूंगा, ये मैंने बड़ी मेहनत से लगाए हैं, 3000 दरख्त कोई थोड़ा नहीं होता, और इतना इतना तना उसका, इतना इतना तना, बिल्कुल। बट वो इंजीनियर है और उसकी अक्ल में है ही नहीं बिल्कुल। देखें बात पाकिस्तान में बात यह कि कोई भी टेक्निकल बंदा टेक्निकल पोस्ट पे कोई नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट। बेसिकली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है इसको कंट्रोल करना। और सर इस वक्त का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ऑन लूप में है ही नहीं है, वो लूप में है ही नहीं। ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट आलन और उसमें सारे वो नॉन टेक्निकल बैठे हुए हैं और बैठे हैं। अच्छा किसी भी अगर किसी ने पेट्रोल पंप लगाना है, किसी ने फैक्ट्री लगानी है, किसी ने कोई काम करना है, उसकी ये एनवायरनमेंट असेसमेंट एनालिसिस होता है। उस पर एक बना हुआ है कि आपने अगर ये काम करना है तो आपने इतने एकड़ पे दरख्त लगाने हैं, फिर यू आर अलाउड टू, और साथ 3 साल की मेंटेनेंस भी देनी है। सर ये आप बाहर का कह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में? सर ऐसा ठीक है, बड़ी बात है कि अगर ऐसा कोई रूल बना हुआ है, लेकिन है CSR जैसे कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कौन देखता है इसको? यहाँ पे कोई नहीं देखता। वो क्या करते हैं, बंदा आता है, सिफारिश अपनी भी होगी और उसकी एक पेमेंट ली या जो भी रिपोर्टेडली और उसको उसका असेसमेंट सर्टिफिकेट दे देता है। ये मरी रोड है ना, वो एक्सप्रेस हाईवे बनी है जी। मैं उस वक्त आई वाज DFO मरी 97-96, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई और हमारे पास केस आया कि आप इसकी असेसमेंट दें कि क्या ये एनवायरनमेंटल फ्रेंडली। तो हमने उस पर एक रिपोर्ट दी थी कि ये इतने दरख्त कटने जिससे इतनी एरोजन होगी और इतना वहाँ पे डैमेज होगा, तो इट इज़ नॉट फिजिबल। ये पहाड़ियाँ इस काबिल नहीं है कि इनको आप मज़ीद इस पर लोड डालें। अच्छा उस वक्त रुक गई थी। अच्छा ठीक है, उस वक्त वो रिपोर्ट पे वो उसके बाद फिर दौरा पड़ा 2006-07 में, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, चौधरी परवेज़ लाई साहब वगैरह आए, उन्होंने कहा छड्डो जी रिपोर्ट परे सट्टी और उन्होंने वो बना दी सड़क। अब जाएं, अब अभी भी इतना कुछ काम हुआ, लैंडस्लाइड जा रही है और मरी में वो आपके जब मर्जी जितने मर्जी दरख्त आपके कट रहे हैं। अच्छा सर बहुत ही बदकिस्मती है हम लोगों की, मतलब ये इदारे को जिसको जाके सबसे पहले पूरा साल काम करना चाहिए और अभी तो ज़रूर करना चाहिए, वो सोया हुआ है। आपने जो टाइमिंग बताई कि वो ऑफिस में कोई मौजूद नहीं होता, मुझे मरियम नवाज साहिबा को ये बात पता चलनी चाहिए, उस पर एक्शन लें। दरख्त लगाना बड़ा आसान है फैज़ा, उसको पालना बड़ा मुश्किल है। उसकी निगहदाश्त सबसे पहले हम दरख्त को लगाते हैं 10x6 की स्पेस पे, वो कम स्पेस पे, उसको 6 साल इसलिए क्लोज रखते हैं कि वो स्ट्रेच करके ऊपर को जाए, उसका तना बन जाए। उसके बाद 50% निकाल देते हैं, एक छोड़ के काट देते हैं ताकि वो फैले, मोटा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसके बाद 11 साल बाद फिर 50% काट देते हैं ताकि उसको और स्पेस मिले और मोटा हो। और फिर हम 17 साल की उम्र में फिर 10 to 20% निकाल देते हैं और 22 साल में हम 24 दरख्त छोड़ते हैं बड़े, फिर नए लगा देते हैं। अच्छा अब वो जो दरख्त बड़ा हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जज़ब कर रहा है और साथ स्टोर कर रहा है। जो उसका तना है ना या उसके टाने हैं जो, वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर से जमा करके। अच्छा अब क्या हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बैन है। हम आप ना थिनिंग कर सकते हैं, वो जो हमने अल्टरनेटिव काटना है वो भी नहीं कर रहे। अच्छा उसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे। हम 3-3 फुट पे जिससे उसको स्पेस भी नहीं हो रहा, वो झाड़ियाँ खड़ी कर दी। अब यू जस्ट विजिट छांगा मांगा एंड सी द फॉरेस्ट व्हेन इन द प्रीवियस ईयर्स इतनी टालियाँ खड़ी होती थी, ठीक है, लेकिन इन साइंटिफिक नॉन टेक्निकल बंदों ने वो थिनिंग बंद कर दी। और उन्होंने इसकी, हालांकि हम लोग 1 अरब रुपए रेवेन्यू भी देते थे, वो थिनिंग होती थी, फायरवुड और टिम्बर भी मार्केट में जाता था। अब वो भी ख़त्म हो गया। वो मैं इसको अब नाम दिया है इसका डंडा फॉरेस्ट्री, बम्बू फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं। इससे तो अच्छा बांस उगा लें, ठीक है। अब वो डंडे खड़े हैं ना उसके, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड ने जब जज़ब ही नहीं होना
ٹھیک ہے. وہ جی یہ سنومی چلی تھی, وہ جی ہم نے اتنے ارب درخت لگائے, اور بابا اس درخت لگانے کا فائدہ کیا جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہی نہیں کر رہا. میں بھی پچھلے 3 مہینے پہلے کاغان گیا, شوگران, اور پھر کشمیر بھی. میں میری عادت ہے, میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فارسٹ گھومتا ہوں. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے فیس بک پہ بھی, میں نے کہا دیکھیں آپ کے بڑے درخت کدھر ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈنڈے کھڑے ہیں, اس کو کیا فائدہ آپ کا؟ تو چلو ایریا ایسا ہے کہ درخت کر رہے ہیں. کہتے جی سائنٹیفک مینجمنٹ پہ بین ہے, اب یہ ڈنڈے ہی رہنے ہیں. میں کہ اس کو کراپ کو کھولو تو صحیح تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ تو جذب ہو. پھر کہتے ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ اور فلاں وارمنگ. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ جو اوپر بھی ہائر سینٹرل گورنمنٹ میں بھی ہمارا جو آئی جی فارسٹ ہے جو پیور ٹیکنیکل ہونا چاہیے وہ بھی سی ایس پی ہے, ٹھیک ہے. وہ باہر جاتا ہے, سارے کورسز وہ اٹینڈ کرتا ہے باہر, اور وہاں سے نئی ٹرمیں لے کے نا آ جاتے ہیں. سر نئی ٹرم سے تو فائدہ نہیں ہے نا, کاربن سیکوسٹریشن, گلوبل وارمنگ, اور کرنا کچھ نہیں ہوتا, صرف ٹور. اچھا ہمارے جتنے ٹیکنیکل ٹور ہیں وہ سارے نان ٹیکنیکل بندے باہر جاتے ہیں. میں آئی سرو 38 ایئرس اینڈ آئی روٹ 5 بکس اینڈ 7 ورکنگ پلان, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہیو بین نیور سینڈ ٹو ابراڈ. زبردست سر. یہ گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ کی یہ بتا دیں. تو مریم نے کیا کرنا, مریم کے ارد گرد ایک فوج ہے. تو اچھا سر, لاہور میں اسموک کے طویل عرصے تک رہنے سے کسی انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, خاص طور پر جو کمزور آبادی میں رہنے والے ہیں ان پہ؟ دیکھیں وہ اس پہ ہیلتھ ایشو جو ہے نا وہ تو ان کا جب تک ہم اس کے میئرز نہیں لیں گے. اب 4 قسم کے میئرز ہیں. ایک پریونٹیو میئرز, ایڈمنسٹریٹو میئرز, پرماننٹ میئرز اینڈ اویئرنیس. یہ 4 چیزوں پہ کام کرے. اب پریونٹیو میں کیا ہے؟ پریونٹیو وہ چیزیں ہونے ہی نہ دے. اوکے. اب لاہور میں کوئی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, دنیا جہاں چلی جائے, جب بھی کوئی, میں باہر گیا ابھی تو وہاں پہ دبئی میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایسا کیموفلیج کیا ایک مٹی کا ذرا ہوا میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. یہاں پہ سڑکیں خود ہی ہوتی ہیں, اسپرے ہی نہیں ہے. گلے محلیوں میں وہ گیس اور ڈرائی کلین کی مشینیں اور وہ ٹپ بن رہے ہیں پلاسٹک کے, واٹر ٹینکس بھی آپ ٹھیک بتا ہے, رہے تھے. وہ فیومز بھیج رہے ہیں. وولاٹائل آرگینک پینٹس جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں, وہ اتنا گندا پینٹ ہوتا ہے کہ وہ سارا سال فیومز ایڈہیسو کھلے باہر پڑے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے سڑکوں پہ انکروچمنٹ ہے, سڑک سارا دھواں, اور پھر وہیکل ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں گاڑی دھوئیں والی سڑک پہ آتی کیوں؟ ٹھیک ہے. اب جا کے مریم کا ایک کام بتا دوں کہ جو اب وہ الیکٹرک بسیں لا رہی ہیں, ہاں جی سر, یہ اس کا بڑا کہنے کے بالکل کام ہے, وہ اس کو شاباش دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ پریونٹیو میئرز ہی لے لیں آپ, تو وہ پر ایک چھوٹے سے بچے کو لینے کے لیے وہ رائیونڈ کے کارنر سے ایک گاڑی آتی ہے ایچیسن کالج, اس کو لے کے پھر واپس جاتی ہے, 4 چکر لگے. وائی ناٹ, ہم وہ باہر کے ملک میں آپ آؤٹ آف ایریا بچے کو داخل نہیں کرا سکتے, جو آپ کی لوکیلٹی ہے نا اس کے قریب ہی بچہ پڑھے, اس سے کیا ہوگا آپ کا ٹریفک پہ پریشر ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پھر پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے ہے ہی نہیں. جب ہم پڑھتے تھے نا چھوٹے ہوتے, یقین کریں ہم بس پہ جاتے تھے, ڈبل ڈیکر ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور اس پہ 10 پیسہ ہم دینا تو ہم نے جا کے جدھر مرضی سے. اب وہ ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ پریونٹیو میئرز کریں گے تو جب نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانس سے, جب اوپر جائیں گے نہیں تو ایک تو یہ کنٹرول ہو گیا. ایڈمنسٹریٹو بھی یہ جو لوگ سارا سال سو رہے ہیں, اپنے گرمیوں میں موٹر وے پہ ٹریول کریں, وہ گندم کی فصل کٹی, کسانوں نے رتھ لیسلی آگ لگائی, حالانکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آگ نہیں لگانی. اس سے کیا ہوا, سارے آگ موٹر وے کے درختوں کو جلاتے رہی ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ موٹر وے کے لوارس درختوں کا ذمہ دار کون ہے اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. وہ سارے درخت جل گئے آپ کے, جس نے کاربن ڈائی آکسائڈ جمع کرنی تھی, اس کے پتے پورے 6 مہینے کے لیے گئے. اچھا اس کے بعد وہ تھریشنگ سرے عام ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا پھر اسپرے آپ کے روتھ لیس اسپرے ہو رہے ہیں, وہ کوئی اس پہ کوئی نہیں ہے کہ وہ پاتھیاں جل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے رکشے
سر سوشل میئرس میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. سر اویئرنیس کیسے کریٹ کی جائے؟ اویئرنیس یہ ایک پروگرام آپ کر رہی ہیں نا, آپ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. یقین کریں کہ میں ہر سال جب یہ پروگرام مجھے ٹی وی والے بھی بلاتے ہیں, میں لیکچر بھی دیتا ہوں یہ سارا, تو پورا سال آپ 9 مہینے سو رہے ہوتے ہیں, 3 مہینے آپ کو اویئرنیس یاد آتی ہے. سر ہم لوگوں کی عادت ہے نا جب سر پہ مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں خیال آتا ہے. اور چوتھا, رائٹ مین آن دی رائٹ پلیس, سب سے بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹھیک ہے سی ایس ایس جو گورنمنٹ, سر ہر فیلڈ تو ان کی نہیں ہے نا, بالکل وہ فیلڈ ان کی نہیں ہے اور وہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں. مثلا میرا سیکٹری فارسٹ لگ گیا, بہت اچھا آدمی ہے, بہت فرض کریں ایک اچھا ایماندار آ گیا, ہم اس کو 1.5 سال پڑھائیں گے. فرسٹری از اے لانگ ٹرم پلاننگ اور لمبا سبجیکٹ ہے. ہم اس کو 1.5 سال پڑھو کے جب وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ اس شاخ سے اٹھ کے دوسری شاخ پہ چلے جاتے ہیں, پھر کہ نیا آ جاتا ہے. اور پھر اس کی جو پالیسی ہوتی ہے, پھر دوسرا جو بندہ آتا ہے وہ اپنی مرضی. مثلا ایک سیکٹری آیا تھا, مجھے کہتا جی چھانگا مانگا کاٹ کے وہ ٹیک لگا دو. وہ بھی ٹیک کا تو موسم ہی, وہاں پہ تو 100 انچ مور بارش چاہیے, اور چھانگا مانگا میں آپ کی ساری 10 انچ اینول رین ہے. اب اس کو کون کہے کہ بابا کہ تو وہ اس نے میری ٹرانسفر کر دی, مجھے وہ ایسے لگا دیا. سر بس پتہ تو چل گیا کہ جب کوئی ان کو صحیح مشورہ دے گا تو ایسے. اس لیے نا یہ دیکھیں, یہ دیز پیپل آر گڈ فار ایڈمنسٹریشن, گڈ فار پولیس, گڈ فار اپنا بادشاہ کے دربار میں, یہ ٹھیک ہے. بٹ یہ جو محکموں میں گھسیٹ دیا نا ان کو, آپ دیکھیں جب سے یہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں اریگیشن سسٹم تباہ ہو گیا, نہروں کی سڑکیں ختم ہو گئیں, نہروں پہ درخت ہی کوئی نہیں, مٹی اڑ رہی ہے. ایک جب پہلا زمانہ تھا جب سیکٹری ٹیکنیکل ہوتے تھے, آپ اپنی گاڑی نہر کی سڑک پہ نہیں لے کے جاتی تھی اور روزانہ پانی چھڑکا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے 12 لاکھ رقبہ فرٹائل دوسرے محکموں کو بانٹ دیا, حالانکہ فارسٹ لینڈ کانٹ بی ٹرانسفر ٹو ادر ڈپارٹمنٹ. تو سر انہوں نے کیسے کر دی, کوئی پوچھنے والے نہیں. دیکھیں جب میں مالک ہوں, میں تو نہیں دوں گا, لیکن جب آپ آ کے میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ تو oblige کریں گی نا. میں یاد پڑتا ہے باولپور میں وہ ٹی ڈی سی پی کا بنا, تو وہ ڈی جی ٹی ڈی سی پی ہمارے سیکٹری کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے 50 ایکڑ جگہ چاہیے ادھر, وہ جنگل والا دے دے. وہ کہتے بس 50 ایکڑ, اس کو چینج کر کے لاؤ 300 ایکڑ لو. وہ 300 ایکڑ کے درخت کٹے, 300 ایکڑ کے درخت کٹے. سر خیر یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, بہت شکریہ سر. اور اس کا حل بھی پوچھ لینا. جی سر. جب تک ہم ہر بندہ, ہر گھر والا پودے نہیں لگائے گا, اونلی دی سولوشن از اسموگ کا. وہ یہ تو کام ہو گیا, بٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو ریڈیوس کرنا ہے نا, وہ آپ درخت لگائیں. ایون آپ کے پیچھے کمر پہ بھی ایک درخت لٹکا ہونا چاہیے گملے میں. تو یہ آپ ریکویسٹ کریں, اور یقین جانیں کہ اگر ہم سیدھے راستے میں پڑ جائیں, اسموگ ایسے ختم ہو. انشاءاللہ. سر بہت شکریہ, آپ نے اتنا بریفلی ہمیں بتایا سب کچھ. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا, کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.